بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں بول کے لب آزاد ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت یہ فارمولہ طے پایا کہ وہ علاقے جن میں مسلمان اکثریت سے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے اور جن میں ہندو زیادہ ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ رہیں گے۔ اس فارمولے کے تحت کشمیر پورے کا پورا پاکستان کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اغیار کی سازش کہیں، اپنی بدقسمتی کہیں یا اپنوں کی نالائکی کہیں کہ آج ہمارا کشمیر مختلف حصوں میں بٹ چکا ہے، اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک بھارت کے قبضے میں چلا گیا اور دوسرا حصہ آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام اپنی سرگرمیاں چلائے ہوئے ہے۔ اور گلگت بلتستان کی بات کریں تو یقیناً آنسو نکل آتے ہیں، اس کو معلق بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور کچھ علاقہ چاہے تحفہ کہیں یا کسی قابض کا قبضہ کہیں وہ چائنا کو دے دیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں جب ہم ایک ایک حصے کی بات کرتے ہیں تو مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ ویلی، سری نگر کی جب بات کرتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارا کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو اس سے باخبر نہ ہو، اور فرد جانتا ہے کہ کشمیر ایک جنت نظیر ہے اور مقبوضہ وادی کے اندر پچھلے 72 سالوں سے خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، ماؤں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بوڑھوں کو قتل کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو ان کو گھروں کے اندر ہی محصور کر کے رکھ دیا گیا ہے، ان کے لیے ان کی یونیورسٹیاں بند کر دی گئی ہیں، ان کو تالے لگا دیے گئے ہیں، انٹرنیٹ تک کی سہولت وہاں پر میسر نہیں ہے۔ اور اب جب اس وقت ہم بات کرتے ہیں کرونا کی تو کرونا سے بھی بھارت نے خوب فائدہ اٹھایا، اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ جب پوری دنیا وویلا کر رہی ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہمارا زندگی کا نظام معطل ہو چکا ہے، ہم گھر کے اندر قید ہو چکے ہیں، معاشی بحران ہو چکا ہے، ہماری سیر و تفریح متاثر ہو چکی ہے، ہمارے بچے گھر کے اندر جلس رہے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ اس دنیا کو مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے وہ لوگ جو پچھلے 72 سالوں سے کرونا کسی بلکہ اس سے بھی بدتر کیفیت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کہ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ان کا معاشی نظام کیا ہوگا؟ آپ تو 6 مہینے میں اپنا معاشی نظام کو تباہ و برباد کرنے کی باتیں کر رہے ہو۔ جو لوگ 72 سالوں سے اپنی زندگی کرونا سے بھی بدتر کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا کبھی آپ نے ان کے بارے میں بھی سوچا؟ آپ اپنے تعلیمی نظام کی بات کر رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ہمارے تعلیمی نظام بھی متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے، ذرا ان کے بارے میں بھی تو سوچئے۔ جو بچے اسکول تو جاتے ہیں لیکن گھر میں واپس نہیں آتے، جب واپس آتے ہیں تو ان کی لاشیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں اور اپنے ملک کے اندر اپنی خواتین کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، آپ عورتوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، کیا کبھی آپ کو مقبوضہ کشمیر کی وہ مائیں نظر نہیں آئی کہ جہاں پر کوئی عمر کی قید نہیں ہے؟ نہیں بھارت ظالم دیکھتا کہ وہ کوئی بچی ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بیوہ ہے یا کوئی بوڑھی ہے، سب کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کہ کبھی آپ نے ان کو دیکھا؟ آپ اپنے بڑھاپے کا الاؤنس جاری کرتے ہو، بڑھاپے میں لوگوں کو سہولیات دیتے ہو، اس کی بات کرتے ہو، کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ جو مقبوضہ کشمیر کا بوڑھا ہے وہ اپنا جوان بیٹا کھو دیتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے وہ سوچا کہ وہ بوڑھا دوائی کے لیے چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے لیکن اس کو چارپائی کے اوپر اس کو دوائی میسر نہیں آتی، ڈاکٹر نہیں اس کو دیے جاتے؟ کیا کبھی آپ نے ان کو دیکھا؟ اس موقع پر جہاں پر ہم پوری دنیا سے یہ گزارش کرتے ہیں اور دنیا کو اس طرف متوجہ بھی کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ جہاں پر انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم آپ کے اس انسانی حقوق کو دکھاوا نہ سمجھیں؟ آپ جب عورتوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں تو مقبوضہ کشمیر کو بھول جاتے ہیں، تو کیا اس کو ہم صرف محض دکھلاوا نہ سمجھیں؟ کیا ہم صرف اس کو کتابی کہانیاں نہ سمجھیں؟ کیا محض آپ کے بیان نہ سمجھیں؟ اور جس وقت آپ بات کرتے ہو کہ ہمیں لوگوں کو تحفظ دینا ہے، ہم نے اقوام متحدہ اس لیے قائم کی ہے تاکہ لوگوں کو انصاف دیا جا سکے، کہ آپ کا انصاف یہی ہے کہ ایک طرف آپ کی جب اپنی باری آتی ہے تو انصاف کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف جب مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی باری آتی ہے تو آپ کو وہاں پر انصاف نظر نہیں آتا؟ میں اس موقع پر پوری دنیا سے گزارش کرتا ہوں، اقوام متحدہ سے بالخصوص یہ اپیل کرتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو پچھلے 72 سالوں سے ظلم و ستم ہو چکا ہے، تم بھارت کے ساتھ مل کر یہ چالیں نہیں چل سکتے، تمہیں بھارت کو روکنا ہوگا، یہ خون کی ندیاں بند کرنی ہوں گی، اور یہ
جو لوگ ہمارے جن کا سکون برباد ہو رہا ہے ان کو سکون دینا ہوگا۔ یاد رکھو، اگر مقبوضہ کشمیر کو آزادی نہ ملی، اگر کشمیر ایک نہ ہوا، کشمیر کے لوگوں کو آزادی نہ ملی، اور اگر وہاں پر امن و سکون نہ ہوا تو زندگی تو یاد رکھنا دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ سکون نہیں دیکھ سکو گے۔